وہ خواتین جو محسوس کرتی ہیں کہ اگر مرد دوسری خواتین کو ان پر مسکراتے ہوئے دیکھتی ہیں تو وہ زیادہ پرکشش ہو جاتی ہیں۔ وہ خواتین جو خواتین دوستوں کے مقابلے زیادہ مرد دوست رکھنے کو ترجیح دیتی ہیں وہ زیادہ خوش، صحت مند اور زیادہ دیر تک زندہ رہتی ہیں۔ مزاح کا تعلق ذہانت اور ایمانداری سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر خواتین اچھے مزاح کے ساتھ مردوں کی طرف راغب ہوتی ہیں۔ ایک باپ اپنے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ عورت گھر سے باہر بے پردہ نکلنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ اہل خانہ کے سربراہ نے اپنی ذمہ داری میں غفلت اور کوتاہی کا مظاہرہ کیا ہے۔ قیامت کے دن ان نگرانوں سے ان کی ذمہ داریوں کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا۔ بس اس بات کو ہلکا مت لیں۔ نسل نو کو شتر بے مہار بنا کر انہیں شرعی اور فطری حدود سے تجاوز نہ کرنے دیں۔ محبت تو یہی ہے نا کہ جیسے بھی تلخی ہو جائے، کتنی ہی شدت کی ناراضگی ہو جائے، مگر اپنے دل میلے نہ کیا جائے اور انا کی دیوار تعمیر نہ کی جائے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا جب اس بھری دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان بھی نہ ہو جس کو آپ ہنس کر بتا سکیں کہ زندگی کتنی کٹھن گزر رہی ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہے جو انسان دوسروں سے زیادہ بدگمان رہتا ہو، شکی مزاج ہو یا غلط فہمیاں پالنے کا عادی ہو تو وہ جسمانی طور پر بھی بہت سست نظر آتا ہے۔ تھکاوٹ ہر وقت اس کے چہرے پر سوار رہتی ہے، اپنے آپ سے اکتایا ہوا رہتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ برائی اور گناہ ہر حال میں بوجھ ہی ہوتے ہیں، ہمارے وجود کو تھکا دیتے ہیں، چاہے وہ خیال کی صورت میں ہی کیوں نہ ہوں۔ بعض اوقات انسان اپنے لیے خود دکھ چن لیتا ہے، غلط فیصلے لے کر، حالانکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس مقام پر نہیں کہ اس کی ہر بات کو کن کا درجہ دیا جائے۔ اوور کانفیڈنس انسان کو اسی لیے کامیابی کی بلندیوں سے گرا دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کا خدا خود کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھے لوگوں کی غلطی یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ ڈرو اس وقت سے جب کسی کا یقین توڑتے ہو، وہ یقین جو پتہ نہیں کن ہستیوں کی قسم کھا کر جیتا ہو۔ ڈرو اس وقت سے جب دعاؤں سے نکل جاتے ہو، جب کسی کی بد دعا کا حصہ بنتے ہو۔ ڈرو اس وقت سے جب وہ انسان اپنا معاملہ انہی ہستیوں کے حوالے کر دیتا ہے اور تمہارا نام لے کر شکایت کرتا ہے۔ تمہاری لاکھ کوشش کے باوجود بھی اگر سامنے والا تم سے تمہاری طرح پیار نہیں کر رہا، تمہارا احساس نہیں کر رہا، تمہاری قدر نہیں کر رہا تو رک جاؤ، کیونکہ تم دنیا میں سب کچھ کر سکتے ہو لیکن کبھی بھی کسی کو اپنے ساتھ زبردستی مخلص نہیں کر سکتے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی دبے پاؤں منظر سے غائب ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ ایک دو دن کے یاد کرنے اور افسوس کرنے کے بعد سب اپنی اپنی زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور مجھے تو یہ 2 دن کا افسوس اور ہمدردی بھی نہیں چاہیے کہ میں سخت حقیقت پسند ہوں۔ ہم نے دل کو بہلاتے بہلاتے یوں ہی ایک روز دل کے دہل جانے سے مر جانا ہے۔ کسی شخص کا آپ کے پاس ہو کر بھی آپ کے پاس نہ ہونا بہت تکلیف دیتا ہے۔ اس کو آپ کے آنسو تکلیف کچھ نہیں دیکھتا، یا دیکھ کر بھی انجان بن جاتا ہے۔ یہ اذیت کی ایک الگ ہی انسان سوچتا ہے کہ شاید میں ہی اس قابل نہیں ہوں کہ میرے درد تکلیف کو کوئی اہمیت دی جائے، اس پر نظر ثانی کی جائے، مجھ سے میٹھے بول بولے جائیں، اور وہ غمگین شخص مزید ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پریشانی میں ایک اجنبی شخص کے بھی میٹھے بول بہت کارآمد ہوتے ہیں۔ تکلیف و پریشانی میں مبتلا شخص سے اپنی پریشان حال زندگی سے کچھ دیر ہی صحیح ہٹ تو جائے۔ جب کسی کا دل بھر جائے نا، پھر یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کی غلطی کیا ہے، آپ کو کس گناہ کی سزا مل رہی، تب بس ایک چھوٹا سا بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے اور آپ کو جھی بھر کے ذلیل کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ گھٹ گھٹ کے جئیں یا مر جائیں، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر وہاں سسکیاں اور صفائیاں بھی کام نہیں آتی۔ آدھی دنیا نے اپنی آنکھوں کے قیمتی خواب اور زندگی جینے کی آس صرف اس عوض بیچ دی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہوتی ہے، اور میں نے اپنی یہ توہین بار بار کروائی ہے۔ جن رشتوں سے ہم کو پیار، ہمدردی اور توجہ چاہیے ہوتی ہے، بدلے میں جب ان سے طنز اور نفرت ملے تو انسان انجانے میں اچھے برے کا فرق بھول کر ہر اس انسان سے تعلق بنا لیتا ہے جو توجہ اور پیار دے۔ سیکس کی طلب عام طور پر 18 سے 24 سال کی عمر کی نوجوان خواتین میں عام ہے، مطلب ان کی سیکس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ ذہین خواتین کو ساتھی تلاش کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ ذہین خواتین غلط آدمی کے ساتھ رہنے کے بجائے سنگل رہنا پسند کرتی ہیں۔